کچھ بھی نہیں مل رہا. دوسری طرف لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو ہارڈنگ آف لائنز ہو گئی ہے. پچھلے دنوں سے ہم کچھ باتیں سن رہے تھے کہ شاید تھوڑا سا رویوں میں نرمی آئے, پی ٹی آئی کو ریلیف ہو. سنی اتحاد کونسل کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, بیسیکلی ہے تو پی ٹی آئی, کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ہو, مقدمات میں ریلیف ہو. کل میرے شو میں خواجہ آصف صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی سخت لائن لی مئی 9 کے اوپر, جب میں نے ان سے خواتین کی بات کی کہ کم از کم خواتین کو بیل پہ چھوڑ دیں, جب کیس چلے گا دیکھی جائے گی. تو اس پہ بھی there was no جس کو کہتے ہیں کوئی ریلنٹ نہیں کر رہے تھے کسی قسم کا. خیر آج ایک قرارداد بھی پیش ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کو رہا کریں. پھر حماد اظہر صاحب who is on the run, one of the senior most leaders, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ میں بھی یہی لکھا کہ جی اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ نو گو ہوگا سسٹم. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن سے پارلیمان میں جو ہو رہا ہے, جس قسم کا جذباتی ماحول ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایک نارمل فنکشننگ نہیں ہوگی. وہ ہیڈ فونز لگا کے تو تقریریں ہو جاتی ہیں, بجٹ کی تقریر بھی ایسی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک طرف تمام چیزیں ہو رہی ہیں. الیکشن تھا, ہو گیا, جو دھاندلی, جو فارم 45 کے جھگڑے وہ اپنی جگہ, کوئی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. 22 فروری ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ فارم 45, 46 اور 47 لگائیں. وہ ماشاءاللہ اب لگے ہیں, آج لگ گئے ہیں, لیکن کوئی کسی قسم کی صفائی نہیں دی, کوئی ریزننگ نہیں دی الیکشن کمیشن نے کہ اتنی دیر کیوں. اور فارم 45 کا ہی جھگڑا ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں, بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کھڑے ہو کے نیشنل اسمبلی میں کہہ دیا کہ اگر سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹریجری بینچز کے اگر یہ قرآن پہ حلف اٹھا لیں کہ ان کے 45 جائز ہیں تو ہم ان کی بات مان لیں گے. وہ کوئی نہیں کرتا. سو 45 از اے بگ کویشچن مارک. اب ایک طرف وہ ہارڈنگ آف لائنز, وہ رویے, پھر بڑی ایک امپورٹنٹ کو کانفرنس ہوئی, یہ جو ہمیں بتایا گیا کہ وہ کانفرنس جیسے 1-2 باری ملتوی بھی ہوئی. اس کا جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کو کمانڈر کانفرنس کا, اس کی زبان بھی بڑی سخت ہے. اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ اب دونوں طرف سے لائنز بڑی سخت ڈرا ہو گئی ہیں. باقی باتیں جو ہیں میں ریلیونٹ بات کر رہا ہوں الیکشن سے ریلیٹڈ. اس میں فورم کے بارے میں کہا گیا کہ فورم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا, اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. خیر یہ لوگوں کا خیال کچھ اور ہے. پھر یہ کہا گیا کہ اس بات پہ تفتیش کا بھی اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر, سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس, آئی ہوپ کہ میڈیا کے سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیتے, خیر میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں, جو انتہائی قابل مذمت ہے. پھر یہ بھی کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ گڈ گورننس, معاشی بحالی, سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پر مرکوز ہے. پھر زور دیا فورم نے کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے. ایک اچھی خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور مئی 9 کے اوپر بہت سخت لائن آئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی بھی لوگ جو اس میں انوالو تھے ان کو کسی بھی قسم کی ہم افواج نے اعادہ کیا ہے مئی 9 والے سین میں نہیں ہوگا. تو اب مئی 9 کا آپ کو پتہ ہے, فارم 45 کا سب کو پتہ ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ماشاءاللہ شاید اس صدی کا بدترین اور بدنام ترین الیکشن کمیشن ہوگا, لیکن وہ ساری اب لگتا ہے irrelevant باتیں ہو گئی ہیں. اصل چیز آ گئی ہے کہ اب لائنز آر ڈرون. اور آج میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب انٹرسٹنگلی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کب ہوتی ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہوتی ہے ناظرین, اس میں تمام وہ افسران ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ٹروپس کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر کور کمانڈرز ٹاپ جنرلز کا مائنڈ فریم دیتا ہے تو جو کور جو ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس
وہ پوری فوج کی پلس آپ کو دیتی ہے. آخری فارمیشن کمانڈرز کانفرنس 23 نومبر 2023 کو ہوئی تھی، اور لیکن ایک بہت امپورٹنٹ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی 12 اپریل کو 2022 کو. تو آپ کو پتہ ہے جو ہوا تھا 11-12 اپریل کو، اس کے بعد ہوئی تھی. حالانکہ اس سے پہلے جون میں بھی ایک ہوئی تھی فارمیشن کمانڈرز، اور پھر یہ 12 اپریل کو بھی فارمیشن کمانڈرز ہوئی تھی. اب بہت سے لوگوں کا جو آبزرورز ہیں عسکری معاملات کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اب آنے والے دنوں میں جلد ہی اگر ایک فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی تو پھر بڑا ہی کلیئر ہو جائے گا کہ ادارے کی اوور آل سوچ کیا ہے. اب پولیٹیشنز کی ہم نے اوور آل سوچ پتہ لگ گئی ہے، ادارے کا پارشل آج ہمیں پتہ لگ گیا ہے. ایمل کا ولی اینڈ آل وہ پہلے بھی گرج برج رہے سے، آج بھی انہوں نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے، پریس کانفرنس کی ہے. اس میں 2-3 باتیں انہوں نے بڑی سخت کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بہت سارا پیسہ بھی چلا، سب نہیں، یہ الیکشن نہیں، سلیکشن بھی نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا بزنس ماڈل لگ رہا ہے. اور پھر انہوں نے ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے کہا کہ آرمی چیف کیوں خاموش ہیں. اور پھر انہوں نے اگزامپل دی کہ جی حیات آباد سے ایک افغان شہری جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے لیکن قومی اسمبلی کا ممبر اور نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے. یہ اقبال صاحب ہیں جنہوں نے تیمور جھگڑا کو ہرایا تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہو جائے اور وہ بھی ذرا اس معاملے پر اپنی رائے دے دیں کہ ان کی شناختی کارڈ کا مسئلہ کیا ہے. اینی ویز کل تک ہم نادرا سے ہی پتہ کر لیں گے، وہ پھر آپ سے بات کریں گے. سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ بیکاز اگر معیشت پہ سخت فیصلے گورنمنٹ نے لینے ہیں تو اتنی مشکلات میں گھری ہوئی گورنمنٹ کیا اتنے سخت معاشی مشکلاتی فیصلے لے لے گی؟ آئی ایم ایف کے اوپر کل وزیر اعظم نے کہا ہے اپنی ٹیم کو کہ آپ فوری طور پہ اس کو چلائیں. لیکن انٹرسٹنگ بات میں اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ان کی اجازت سے ایک شیئر کر دوں کہ سب سے انٹرسٹنگ بات جو کل کلپ چلا، جو فائنانس منسٹری کی پریزنٹیشن تھی پرائم منسٹر کو، اس میں کانسپیکوس بائی ایبسنس اسحاق ڈار صاحب تھے. ہم نے آپ کو ایک خبر بڑا عرصے سے بریک کی ہوئی تھی کہ اسحاق صاحب کا معاملہ لٹک گیا ہے، اور پھر میں نے آپ سے خبر بریک کی تھی کہ وہ فورن منسٹر بننے کے اب خواہش مند ہیں، لیکن فورن منسٹری کے اوپر بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی، اور اس پہ بھی ابھی تک پنڈی سے بھی کراس لگ رہا نظر آ رہا ہے اور کچھ اور حلقوں سے بھی کراس نظر آ رہا ہے. خود فورن منسٹری والے بڑے پریشان ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ پتہ لگے اینڈ میں ایمبیسڈر چلے گئے ہیں امریکہ یا ہائی کمشنر یو ایس اے. لیکن کیا میں نے ان کے بارے میں کہا تھا، ذرا سن لیجئے. پیپلز پارٹی نے نیگوسیشنز میں پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لیں گے اگر ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں، تو ایز ایکسپیکٹڈ پی ایم ایل این نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، سب سے امپورٹنٹ وہی ہے، سارا ملبہ پڑنا ہے. تو وہ وزیر اعظم کی جاب اور فائنانس منسٹری اور انٹیریئر، یہ 3 ہمارے پاس رہیں گی. تب اس میں یہ شرط لگائے گی کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمیں نہیں دینی تو پھر فائنانس منسٹر مشترکہ چوائس ہوگی، وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. ان ادر ورڈز ڈار صاحب کی مخالفت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور راولپنڈی کی طرف سے بھی. اب جو خبریں آ رہی ہیں نون لیگ کے اندر سے، وہاں یہی ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے، ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن رہے. ایک ڈارک ہارس ہے سلمان احمد صاحب، یہ مکنزی پاکستان کے ہیڈ تھے، MIT کے گریجویٹ ہیں، ہارورڈ میں کے بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ویری کمپیٹنٹ پرسن. شہباز صاحب بڑا ان کو ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. تو اب بات سن رہے ہیں جو اس وقت کہ شاید اورنگزیب صاحب اور سلمان احمد کے درمیان میں ہو، ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن رہے اور پرائیویٹ سیکٹر سے وزیر خزانہ لایا جائے گا جو فیڈرل منسٹر ہوں گے. اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ایون جو کل تک گیون تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے، ان کا بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ان کی وجہ سے اگر فائنینشیل ایکویژن خراب ہوتی ہے SIFC اور دوسری معاملات میں تو فائنانس منسٹر بھی ان کو نہ لگایا جائے. آپ سے خبر بھی شیئر کروں گا کہ جب IMF والا سارا سین ہوا اور تمام بات چیت بریک ڈاؤن ہوئی تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا تھا آپ بے فکر رہیں کہ 28-29 کو تک آ جائیں گے، میں ان کو جانتا ہوں یہ آئیں گے، اور وہ نہیں آئے. اور پھر جا کے وزیر اعظم کو پیرس جا کے جو MD تھی IMF کی، ان کی منت سماجت کرنی پڑی، بہت زیادہ ان سے بات چیت 2-3 میٹنگز کرنی پڑی، تب جا کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ آیا.